صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ ولیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ 24واں پارہ۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر شروع میں دو گروہوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ لوگ جب انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں دنیا میں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو سچا نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے نبی کو سچا نہ ماننا یہ اللہ کے اوپر بہتان لگانا ہے، اور اللہ کے نبی کے پیغام کو جھٹلا دینا یہ بھی اللہ رب العزت کے پیغام کو جھٹلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر بہتان باندھے اور اللہ کے دین کو جھٹلا دے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنے دلائل قدرت بیان فرمائے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ قیامت کا عام طور پہ کفار انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر غور کرو تو ہم روزانہ تمہیں نئی زندگی دے رہے ہیں۔ جب انسان سو جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، روح کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا جس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے اس روح کو مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں، اور اس کو پھر جہاں اس کا ٹھکانہ ہے جنت میں یا جہنم میں، یعنی نیند کی حالت میں ہی موت آ جاتی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے نہیں جی ابھی اس کی زندگی باقی ہے، اللہ اس کی روح کو چھوڑ دیتے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی خواب میں خواب دیکھ رہا ہوتا ہے جی میں ادھر سیر کر رہا ہوں، یہ خواب میں جسم تو ادھر ہوتا ہے، اس کی روح سیر کر رہی ہوتی ہے، چلی جا رہی ہوتی ہے، ملاقات کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم غور کرو تو ہم تمہیں نئی زندگی روزانہ دے رہے ہیں، نئی موت بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ سوئے نا تو دعا جو پڑھی جاتی ہے نا سونے کی مسنون جو دعا ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں مر بھی رہا ہوں، میں زندہ بھی ہو رہا ہوں گا۔ اور اٹھنے کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی بعد ما اماتنا، مرنے کے بعد۔ دیکھنے کے اعتبار سے آدمی کہے کہ جی میں تو مرا نہیں تھا، میں تو سویا ہوا تھا۔ بھائی یہی نیند جو ہے نا، نیند حدیث پاک میں آتا ہے النوم اخت الموت، یہ نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ موت میں یہ ہوتا ہے کہ اس جہان سے بالکل یا انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور نیند کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کا تعلق ختم ہوتا ہے۔ جب تک نیند کی حالت کے اندر ہے اس کو نہیں پتہ اوپر کیا ہو رہا ہے، سامنے والے ساتھ بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے ہوں تو سونے والے کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ نیند جو ہے موت کے مشابہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں روزانہ نئی زندگی دے رہے ہیں، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ میں کیا قیامت میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گاروں کو تسلی بھی دی ہے۔ میرے مدنی کریم آپ میرے بندوں سے کہہ دیں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتیاں اور ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، گھبرائیں نہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کی رحمت تو غیر محدود ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر بندہ اتنا گناہ کر کے آئے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا گناہوں سے سارا خلا بھر جائے، لیکن سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اس سے بھی بڑی مغفرت سے اس کا استقبال کرے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لا ابالی، اللہ فرماتے مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو بندوں کو اللہ نے مایوس نہیں چھوڑا۔ ہاں ایک وقت وہ ہوتا ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی، جب روح اٹک جائے نا حلق کے اندر، پھر آخرت کا منظر سامنے آ جاتا ہے، اس سے پہلے توبہ اللہ قبول کرتے ہیں بندے کی۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے، اس میں بنیادی طور پہ قرآن کی صداقت، انبیاء کی صداقت، آخرت کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ جب فرعون کو دعوت دینا تو فرعون کہنے لگا قال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب،
فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے میرے رب آسمانوں میں ہے، ذرا میرے لیے ایک بلند مکان بنا، میں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کہاں بیٹھا ہے۔ ایسی گستاخی اس خبیث نے پھر جو ہے نا ایک بہت بڑی پتہ نہیں کتنی منزل کی عمارت بنائی تھی، ہاں، فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا۔ ظالم فرعون کہنے لگا کہ مجھے تو یہ یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو رب کی دعوت لے کر آئے جھوٹ ہے، یہ معاذ اللہ سبحانہ۔ ہر ظالم جابر انسان کو جب حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ حق والی کا مذاق بھی اڑاتا ہے اور اس کو جھوٹا بھی کہتا ہے، چلا آ رہا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ کرنے لگے تو یہی مرد مومن جس کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی مومن رکھا گیا ہے، کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو آدمی ایک اللہ کو مانتا ہے بس اس کا اسی جرم پہ تم اس کو قتل کرو گے۔ فَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اگر جھوٹی ہے تو چھوڑ دو، جھوٹ ہے تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ، دوسری صورت بھی تو سوچو نا، اگر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سچی ہے اور یقیناً سچی ہے تو پھر تم اپنی خیر مناؤ کہ تمہیں سچی دعوت کو جھٹلانے کا کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، وقتی طور پہ ان پہ آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ پھر اللہ نے انسان کو اپنے دلائل قدرت سمجھائے ہیں کہ انسان تو اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، گوشت کا جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر اللہ نے تمہیں شکل و صورت عطا فرمائی، پھر تمہیں بڑھاپے تک لے گئے ہیں۔ ہاں، یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک ہستی ہے جس کے ماتحت تو ہے، سارا نظام تیرا اسی کے تحت چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد حامیم تنزیل، اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، قرآن کی صداقت کا بیان ہے، پچھلی قوموں کا بیان ہے، خصوصاً جو ہے نا قوم عاد کا۔ قوم عاد کو اللہ نے بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ وہ ظالم کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ وہ درخت کو پکڑ کے ایسے ہلاتے تو جڑ سے نکال دیتے تھے۔ 2-2 3-3 من کا پتھر ان کے لیے ایسا ہوتا جیسے ہم کنکری اٹھاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر وہ جو ہے نا گھر بنایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کی جب طاقت آ گئی نا جسمانی طور پہ تو کہنے لگے ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ظالموں سے کہو اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اللہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ واقعتاً پھر جب اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا نا، ہوا کیا ہے؟ جسم بھی نہیں رکھتی۔ ہوا اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کا جسم ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس ہوا کے ذریعے اللہ نے قوم عاد کو جو ہے نا اس کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اور جب ہوا کا عذاب آیا ایسے اوپر اڑ رہے تھے جیسے تنکے اڑ رہے ہوتے، اور ایسے نیچے پٹخ کر جو ہے نا پھینک دیے گئے جیسے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوں نا درختوں کے، اس طرح جو ہے نا پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، اللہ کے جو دشمن ہیں نا کافر اور بے دین لوگ، اللہ ان کو جہنم کی طرف جو ہے نا ہنکائیں گے، ان کو جمع کیا جائے گا اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے، اپنی کھال سے، اپنے چمڑے سے، اپنے گوشت سے کہیں گے لما شہدتم علینا، ہاتھ بول رہے ہیں اس کے خلاف اللہ اس نے غلط استعمال کیا، کان بول رہے ہیں اللہ غلط استعمال کیا، پاؤں بول رہے ہیں اللہ اس نے غلط استعمال کیا تھا، منہ پہ تو اللہ مہر لگا دیں گے نا، کہیں گے بس بہت بول لیا دنیا کے اندر، جھوٹی زبان بند ہو جا، منہ پہ مہر لگ جائے گی۔ اب اللہ دوسرے اعضاء کو جو ہے نا کہیں گے بولو تم، اب انسان حیران پریشان ہوگا۔ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، خود کہے گا تم میرے اعضاء ہو کہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم اللہ کے بنائے ہوئے اعضاء تھے، ہاں، اور اللہ نے جس زبان کو بولنے کی طاقت دی اس اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی۔ اور پھر کافروں کا ایک منصوبہ کہ قرآن کو نہ سنو، کافروں نے منصوبہ بنایا کہ قرآن سے دور کرنے کے لیے جو ہے نا، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، جو آدمی اس کو سنتا ہے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ جب قرآن کو ہی نہیں سنے گا تو پھر دل کی دنیا کیسے بدلے گی؟ پھر دل میں ہدایت کیسے آئے گی؟ قرآن ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو کفار نے منصوبہ بنایا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتا ہے صحابہ اکرام کا وہ مومن ہو جاتا ہے، لہذا ایسا کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں، صحابہ قرآن پڑھیں نا، تو شور مچایا کرو اور لوگوں کو قرآن سے دور رکھا کرو۔
تو وہ اس طرح منصوبہ بندی کرتے. یہ کام تو کافروں کا تھا. الیاذ باللہ آج مسلمان بھی اپنے عبادت خانے میں اور قرآن کی تلاوت اپنے جو ہے نا سکون سے نہیں کر سکتا. اللہ معاف فرمائے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے بڑی اچھی بات، بڑی اچھی دعوت اس کی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تقریباً انہی ہدایات پہ جو ہے نا یہ 24واں پارہ ختم ہوتا ہے اور 25واں پارہ پھر شروع ہوتا ہے قیامت کے ذکر سے. الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا ذکر اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی. اور اس کے بعد سورہ شورا ہے، اس کے اندر بھی قرآن کی صداقت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے نا اس کے مد نظر یہ ہوتا ہے دنیا آ جائے، عہدہ مل جائے، بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، رات دن اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہے، اسی فکر میں رہتا ہے. اللہ فرماتے اس کے منہ پہ ہم مار دیتے ہیں یہ لو دنیا کے کاغذات اکٹھے کر لو. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دنیا کے کاغذات لے لو، اکٹھے کر لو. یہ جو پیسے ہیں نا کاغذ ہی ہے اور کیا ہے، یہ پیسے کاغذ اللہ دے دیتے ہیں چلو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں اس ظالم کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. ہاں من کان یرید حرث الآخرہ، جو قیامت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، حلال حرام کا فرق کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، حلال طریقے سے دنیا بھی کماتا ہے، عبادت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت بھی ہم اس کو دیں گے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، پھر یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کی روزی کو تنگ کر دیا، کسی کو کھلا رزق دے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم سب کو دے دیتے نا ایسے کھلا رزق تو لوگ سرکش بن جاتے، نافرمان بن جاتے. کسی کا رزق تھوڑا کر دیا ہم نے، کسی کی مجبوریاں اس کے لاحق کر دی، پھر ہمارے پاس رو رو کے مانگتے اللہ ہماری یہ مجبوری ٹال دے، اللہ ہمارا یہ کام کر دے. اور پھر نیک لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان کا جو کام ہوتا ہے آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. اس لیے سورت کا نام شورا بھی ہے کہ ہر کام کے اندر مشورہ کر لیا جائے. اور پھر اس کے بعد پھر فرمایا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے اولاد دے دے، جس کو چاہے نہ دے دے، جس کو چاہے دونوں دے دے. ہاں یہ میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کسی پیر فقیر ولی کے ہاتھ کے اندر اولاد کے مسئلے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. اور اس کے بعد پھر سورج جو ہے نا زخرف ہے، اس کے اندر بھی قرآن کی صداقت کا ذکر ہے اور مشرکین کی ایک بری خصلت کا ذکر ہے کہ وہ بیٹیاں پیدا ہو جاتی نا تو ان خبیثوں کے چہرے لٹک جاتے. گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی نا تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، اور بیٹا ہو جاتا تو خوشیاں مناتے جی بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا. بیٹی آ جاتی تو چہرے لٹک جاتے. لیکن فرشتوں کے بارے میں وہ ظالم کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں تم اپنے لیے بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا لی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہاں بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں دے اور ان کی صحیح تربیت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کا صحیح جگہ پہ نکاح بھی کر دے، قیامت کے دن میں اور وہ ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 3 بیٹیاں کسی کی نہ ہوں، فرمایا اگر 2 کی بھی تربیت کرے گا تب بھی جنت ملے گی. صحابہ نے عرض کیا محبوب اگر کسی کی 2 بھی نہ ہوں اللہ 1 دے دیں، پھر فرمایا 1 کی بھی صحیح تربیت کر لینا پھر بھی وہ جنت میں جائے. بیٹیاں تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے انسان کے لیے، بشرطے کہ بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے. آپ لوگوں کو پتہ ہے جتنا جو چیز قیمتی ہوتی ہے اگر اس سے فائدہ لیا جائے تو فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے، اگر اس کو جو ہے نا نقصان کیا جائے اس کا نقصان بھی بڑا ہوتا ہے. یہ صنف نازک، یہ عورت اور بیٹی، ماں بہن، یہ دنیا کی قیمتی ترین متاع ہے. ان کی صحیح تربیت کرو، انہی سے اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں. ان کی صحیح تربیت کرو، ان کو دین سکھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو سکھاؤ. پھر دیکھو ہمارے گھروں کا ماحول کیسے ٹھیک نہیں ہوتا، پھر ولی اللہ کیسے پیدا نہیں ہوتے. اگر اس قیمتی متاع کو ضائع کر دیا جائے، ان کی صحیح تربیت نہ کی جائے، ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط ماحول دے دیا جائے، پھر فتنے اور فساد بھی ان سے اتنا بڑے ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل قدرت بیان فرمایا. آخری صورت کے اندر دخان کے اندر بھی اللہ نے اسی کا ذکر کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو نافرمان مر جاتے ہیں نا فما بکت علیہم السماء والارض، ان کی موت پہ نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے. نیک آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا، نیک آدمی کی جب وفات ہوتی ہے تو جس جگہ پہ دنیا میں وہ عبادت کرتا تھا وہ جگہ بھی اس کے غم میں رو رہی ہوتی ہے. آسمان سے جس دروازے سے اس کا رزق آتا یا جس دروازے سے اس کے اعمال جاتے تھے، نیک آدمی کی موت کے اوپر آسمان بھی روتا ہے.
حضرت سعد کا جب انتقال ہوا 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیاں مبارک اٹھا کے چل رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایڑیاں مبارک جنازے میں اٹھا کے چل رہے تھے؟ فرمایا بیٹا جگہ ہی نہیں تھی چلنے کی، فرشتے اتنا اترے تھے، اس لیے میں ان کے جنازے پہ جو ہے نا فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے میں ایڑیاں اٹھا کے چل رہا تھا. اور ان کی موت کے اوپر اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا، رونے لگا. تو نیک لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں اپنی برکات لے کے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سورہ جاسیہ ہے، اس میں بھی قرآن کا اللہ نے صداقت کو بیان فرمایا، دلائل قدرت بیان فرمایا کل قیامت کا ذکر. پھر فرمایا کل قیامت کا دن جب ہوگا کل امت وترا کل امت جاسیہ، جب قیامت کو دیکھیں گے نا پھر ٹانگیں جواب دے دیں گی. جتنا بھی طاقتور انسان ہوگا اس کی ٹانگیں جواب دے دیں گی، اس کے جسم کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکیں گی. ترا کل امت جاسیہ، گھٹنوں کے بل گر جائیں گے سارے کے سارے. اور اس وقت کہہ رہے ہوں گے اللہم نفسی، اللہ ہماری جان کو بچا لے. اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب جہنم چیخ مارے گی نا لوگوں کو اپنے اندر لینے کے لیے، اس وقت سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گر کر اللہ سے اپنی ذات کی معافی مانگ رہے ہوں گے. صرف پورے مجمع کے اندر ایک ہی ہستی ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت بھی فرما رہے ہوں گے اللہم امتی، اللہ میری امت پہ آج رحم کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی ہدایات پہ تقریباً اس صورت کو ختم فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.